صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 25 سفر شریف کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وقت کے عظیم مجدد اعظم، مفسر اعظم، محدث اعظم، عاشقوں کے امام، علماء کے امام، مفتیوں کے امام، عظیم الشان عاشق رسول، ولی کامل، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو آپ کی ولادت ہوئی ہند کی شہر بریلی میں۔ آپ دینی اور علمی گھرانے کے چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد ہے، جبکہ آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کے پکارتے تھے، اور بعد میں اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے، احمد رضا۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا۔ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کی اور پہلا فتویٰ لکھا۔ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ، اور اندازاً 70 سے زائد علوم ہیں، کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ قرآن کریم کا ترجمہ، کنز الایمان، فتاوی رضویہ، ہدایت بخشش، یہ آپ کے علمی شاہکار ہیں۔ آپ نے 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسری بار جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ تقویٰ پرہیزگاری اس قدر تھی کہ نہ صرف فرائض و واجبات کی پابندی فرماتے بلکہ نوافل، سنن، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 سفر شریف 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار بریلی شریف میں ہے۔ 25 سفر کو پوری دنیا میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ جلانا مطلب زندہ کرنا، جن کے نیچے زیر آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، جلا بخشنا، زندگی بخشنا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ ہم نے ابتدا پارہ 27 سورہ حدید کی آیت 28 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں اور پھر اس آیت کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی شان سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب اس مقام پر اللہ پاک نے 2 حکم ارشاد فرمائے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا آمنوا برسولہ، یعنی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ بڑی انوکھی سی بات ہے نا
یعنی بات ہو رہی ہے ایمان والوں کے ساتھ. اب ایمان والا کہتے ہی اسے جو حضور کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، حضور کو مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. آپ کو نبی اور رسول مانتا ہو. جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا وہ تو ہے ہی غیر مسلم. لیکن اس جگہ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، بڑا نرالا اسلوب ہے قرآن پاک کا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. جو ہیں ایمان والے، جو پہلے سے ہی ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، پھر انہیں دوبارہ ایمان لانے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس معاملہ کا حل سنیے، بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، ان پر ایمان لانے میں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے میں بڑا فرق ہے. مثلا پہلے کسی نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مان سکتے تھے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. پہلے کسی نبی کو آخری نبی مان لیا تو یہ کفر ہوگا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کو امام الانبیاء بھی ماننا ہوگا. پہلے نبیوں کو امام الانبیاء کا لقب نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا گیا. سب کے سب انبیاء کرام میں صرف اور صرف ایک محبوب ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہتے ہیں صاحب الاولاق. لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ایسے لولاک محبوب. اب یہ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہیں قرب خاص عطا کیا گیا. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا. اب یہ صرف محبوب ہی ہیں کہ جو قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے سنی جائے گی. آپ ہی کو مقام محمود عطا کیا گیا. سب اگلے پچھلے آپ کی حمد و ثنا کریں گے. آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے. پہلے نبیوں کی شانیں یقیناً بڑی اونچی ہیں، اتنی اونچی شانیں ہیں کہ انسانی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. انبیاء کرام کی ایسی شانیں ہیں بیان نہیں ہو سکتی، عقل انسانی جو ہے ان کو جان ہی نہیں سکتی. البتہ نبیوں میں جو شانیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں. حضور کی شان ہی نرالی. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کی سب سے اعلیٰ جدا شانوں کے ساتھ ایمان لانا ہے. لہٰذا آپ کی جلالت شان، عظیم اور عزت مرتبہ، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا آمنو برسولہ، آمنو برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، سارے رسولوں پر بھی لے آئے، سارے نبیوں پر بھی ایمان لے آئے، اب ہمارے محبوب کو ان کی تمام شانوں کے ساتھ مان لو جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات. معلوم ہوا رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام شانیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام شانوں کے ساتھ ان سب پر ایمان رکھنا اور پھر ان ساری شانوں پر دل و جان سے ایمان رکھنا، ماننا ضروری ہے. بندہ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ حضور شفاعت کریں گے، شفاعت نہیں کریں. کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن یہ میرا ایمان حضور کو علم نہیں ہے، غیب نہیں جانتے. کلمہ تو پڑھ لیا ہے حضور بھی اختیار ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا. ساری شانوں کے ساتھ ماننا ہے، ساری خوبیوں کے ساتھ ماننا ہے.
خوبیاں بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی، کمال کی جس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں، جو دیا کمال دیا، جو دیا اتنی کثرت سے دیا، بے حساب دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو دو حکم دیے۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب جو ان دونوں احکام پر پورا عمل کرے اسے کیا ملے گا؟ اس جگہ 3 انعام ذکر فرمائے۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ایک رحمت ہی مل جائے تو کام ہو جاتا ہے، وہی 2 جہانوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ایک رحمت مل جائے تو 2 رحمتیں نہیں بلکہ فرمایا رحمتوں کا دگنا، رحمت الہی سے دگنا نصیب ہوگا۔ پھر تو شان ہی نرالی ہے، کیا شان ہوگی؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جائے میرا۔ اللہ کی رحمت کا تو ایک قطرہ ہی کافی ہے نا، سارے کام ہو جاتے ہیں، بگڑی بن جاتی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی۔ پھر فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے۔ تیسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، تقوی والا ہو، اور سب سے اہم بات کہ صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول ہو، حضور کی تمام شانوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، مانتا ہو۔ اللہ پاک نے واضح اور صاف لفظوں میں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ اب اللہ پاک ایسے بندے کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو نور والے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو نور والے آقا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس رسی سے بندھ جاتا ہے، نور کا فیضان اسے بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، یہ تو نور کی سرکار ہے، اس میں کیا نور کی کمی ہے؟ توڑا کہتے ہیں کمی، کیا اس میں توڑا نور کا، اس میں نور کی کیا کمی ہے؟ یہ تو سرکار ہی نور ہے، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایمان والوں کو جو نور عطا کیا جائے گا وہ کہاں عطا کیا جائے گا؟ اور یہ نور جو ہوگا کیا وہ گھر میں رکھ دیا جائے گا، یا جہاں وہ عبادت کرتا ہے، یا پھر وہاں یہ نور رکھ دیا جائے گا؟ کہاں رکھا جاتا ہے جس نور کی بھی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تمشون بہ، جس کے ذریعے تم چلو گے وہ نور عطا کیا جائے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ یعنی یہ نور بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے، بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ اب چاہے بندہ گھر میں ہو، چاہے بندہ بازار میں ہو، بندہ بازار میں ہے نور بازار میں ہوتا ہے، بندہ گھر میں ہے نور گھر میں ہوتا ہے، بندہ گلی میں ہے نور گلی میں ہوتا ہے، بندہ مسجد میں ہے نور مسجد میں ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بندہ جاتا ہے پھر نور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ 1878 عیسوی کی بات ہے، اعلیٰ حضرت پہلی بار حج کے لیے گئے، آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی تو اس وقت وہاں مفتی حرم
شیخ محمد حسین بن صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اچانک اعلیٰ حضرت کے چہرے پر پڑی، اور جیسی نگاہ پڑی نگاہ وہیں ٹھہر گئی، دیکھنا شروع ہو گئی، کتنی دیر تک چہرہ رضا کو بغور دیکھتے رہے، پھر ہاتھ پکڑ کر فرمایا انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، بے شک میں ان کی پیشانی میں نور الہی کا فیضان دیکھ رہا ہوں۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، اللہ بندے کو نور عطا فرماتا ہے، کتنا نور ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے؟ آنکھوں میں رکھا جاتا ہے، دل میں رکھا جاتا ہے، یہ پیشانی میں رکھا جاتا ہے، چہرے میں رکھا جاتا ہے، یہ نور کہاں رکھا جاتا ہے؟ حدیث پاک سنیں، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن، اہل قرآن یعنی وہ بندہ جو قرآن کریم یاد کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرتا ہو، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا هم المحفوفون برحمت اللہ الملبسون نور اللہ، یعنی رحمت اس کو پورے طور پہ ڈھانپ لیتی ہے، اور نور الہی انہیں یوں پہنا دیا جاتا ہے جیسے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! پتہ چلا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کے ہاتھوں، بازوؤں کو، سر، چہرے، سینے کو، غرض سر سے لے کر پاؤں تک ان کے پورے وجود کو نور میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، ان کا سراپا مبارک نورانی ہو جاتا ہے۔ اب حالت مبارک یہ ہوتی ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں تو نور الہی کی تجلی ان کے ہاتھ سے پھوٹتی ہے، ان کی مقدس زبانوں سے الفاظ ہی نہیں، نور الہی کی پھوار نکلتی ہے۔ آنکھ اٹھائے تو اس سے بھی نور ہدایت کی تجلیاں نکلتی ہیں۔ 1329 ہجری 1907 عیسوی کی بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علامہ شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس دوران سید فرزند علی صاحب یہ اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے۔ سید صاحب کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، اب اعلیٰ حضرت نے ان کو داڑھی کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، دیکھتے رہے، گہری نظر سید صاحب کے چہرے پہ ڈالی۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نگاہ میرے چہرے پہ ڈالی، پھر مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سچے عاشق رسول مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش تبلیغ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے ہدایت مل گئی، میں نے داڑھی منڈوانا چھوڑ دی، یعنی ایک نگاہ پڑی اللہ والے کی داڑھی کی نیت کرنے۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر پکی داڑھی رکھ لی، تو یہ ہے اس تجلی نور کا فیضان کہ جو اللہ پاک بطور انعام بندے کو عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس کو بطور لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ نیک بخت جن کو نور عطا کر دیا جاتا ہے، یہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھ لینا اس کا کام کر دیتے، بیڑا پار کر دیتے۔ نیکی اور ہدایت کا بیج یہ دلوں میں بو دیتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ کہ شاہ الدین سہروردی کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کے آگے صفوں میں چلنا شروع کر دیتے، آگے آگے آگے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے پیر صاحب، اتنے بڑے عالم مشائخ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب تو بندہ ادھر سے اٹھے آگے آگے گھومنا شروع کر دے صفوں میں، سارے حیران ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شاید کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے، انہی میں کچھ پتہ نہیں ہے نا، انہی میں کئی اولیاء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، کون کس مرتبے کا بیٹھا ہے کچھ نہیں پتہ، بعض اوقات خود اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس مقام پہ ہوں، بعض اوقات اللہ والے کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری کیا مرتبہ اور شان ہے۔ کہتے ہیں شاید کسی اللہ والے کے میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو، اس کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں کی نگاہ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تو جن کو اللہ پاک نور عطا فرما دیتا ہے، جن کو نور
ایز اے لباس پہنا دیا جاتا ہے، پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے، وہ نظر ڈالیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی کے یہاں تشریف فرماتے ہیں، ایک پاگل نوجوان کو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، پاگل تھا۔ کہنے لگے حضور یہ کچھ مہینے ہوئے پاگل ہو گئے، بڑے علاج کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب آپ کی خدمت میں لائے ہیں، گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام واقعات سننے کے بعد چند منٹ کے لیے اس دیوانے کو، اس پاگل نوجوان کو جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کو دیکھتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا نا کہ آپ نگاہوں سے اس کے مرض کو کھینچ رہے ہیں، ایسے دیکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے نگاہ ڈالتے ہی اس مریض کو، اس پاگل کو افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرسکون ہو گیا، بالکل اسٹیٹک پوزیشن میں آ گیا، بے حس و حرکت، آرام سکون سے ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب اسے رسیوں سے کھول دو اور آرام سے گھر لے جاؤ۔ اسے رسیوں سے کھولا، اب نارمل انسان کی طرح چل کے گھر گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ والے کی ایک نگاہ۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ بعض لوگ ایسی کرامات پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے۔ یعنی جو اللہ والے ہیں نا، کامل ایمان والے ہیں، سچے پکے عاشق رسول ہیں، تقوی والے ہیں، جنہیں اللہ کریم نے تاج کرامت پہنا دیا ہے، عطا فرماتا ہے جن کو اللہ پاک ان کو نور علی نور کر دیتا ہے، نور سے انہیں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اب ان کی زبان پاک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ان کی آنکھوں سے نکلنے والی شعائیں، ان کے ہاتھوں کی قوت، ان کے کانوں کی سماعت، سب اسی نور ایمان کی تجلی کا مظہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی جاتی ہے جو عام لوگوں کی زبان میں نہیں ہوتی۔ اب تو یہ سائنس بھی یہ بات پروف کرتی ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے بھی ہیں تو ہماری آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں۔ اب ریز کس طرح کی ہے؟ بس جیسا بندہ ہے، اگر کسی کو محبت سے دیکھتے ہیں تو محبت والی ریز نکلتی ہے، کسی کو نفرت سے دیکھتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، اب اس پہ وہی نفرت والا اثر پڑے گا۔ بلکہ خالی گھورنے سے کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ تو نے مجھے یوں دیکھا کیوں؟ اس کا مطلب ہے نا کچھ دیکھنے میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کہ یوں دیکھنے سے لڑائی ہو جاتی ہے بازار میں کھڑے کھڑے، دیکھا کیوں؟ اور پیار سے دیکھیں، کبھی پیار سے دیکھنے میں بھی لڑائی ہوئی تو آنکھوں سے ریز نکلتی ہے۔ تو جب اللہ والوں کی آنکھوں سے ریز نکلیں گی، جن کو اللہ پاک نے ایسا نور عطا فرما دیا کہ ان کو نور ان کے ساتھ کر دیا، بلکہ ان کو لباس کی طرح نور پہنا دیا، ان کی پھر آنکھوں میں کیسی تجلی ہو۔ اس آیت میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، نور کا ایک معنی نور ہدایت بھی ہے، یعنی اللہ پاک اپنے ولیوں کو، خاص بندوں کو ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ جہاں چلے جاتے ہیں وہاں ہدایتوں کی روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی آغا حضرت کی شخصیت مبارک کو دیکھیے، اللہ پاک نے آپ کو ہدایتوں کا مینار بنایا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے تشریف لا رہے تھے کہ گلی میں ایک جادوگر اپنے تماشے دکھا رہا تھا، کچے دھاگے سے پانی کا برتن اٹھانے کا کرتب دکھا رہا تھا جادوگر۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت اس کی طرف تشریف لے گئے، فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اٹھا لو گے یا صرف یہی کرتب آتا ہے جو تم لگے ہوئے؟ کہنے لگا لائیے کون سی چیز اٹھوانی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے جوتے کو پاؤں سے نکالا، فرمایا میرے جوتے کو اٹھاؤ، تم اتنا بھاری برتن اٹھا رہے ہو کچے دھاگے سے، چلو میرے جوتے، چلو اٹھاؤ نہیں، تم خالی ہلا کے دکھا دو، اٹھانا چلو پھر تھوڑا سا مشکل کام ہے، تم خالی میرے جوتے کو ہلا کے دکھا دو۔ جادوگر نے بڑی ٹرائی کی، بہت کوشش کی، لیکن
اعلیٰ حضرت کے جوتے کو ہلا بھی نہیں سکا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا تو برتن ہی کو اٹھا دو، جو تم پہلے کرتب کر رہے تھے کچے دھاگے سے برتن اٹھا رہے، چلو ابھی وہی اٹھا دو۔ اب وہ برتن پہ بھی ٹرائی لگا رہا ہے، اس کا کرتب وہاں بھی نہیں چلا، جہاں پہلے چل رہا تھا وہاں بھی نہیں چلا۔ اب وہ جادوگر سمجھ گیا، آپ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا۔ ہم نے آیت کریمہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی کچھ شانیں سنی۔ بے شک اللہ کے یہاں ولیوں کا بڑا مقام ہے، ان کے دامن سے جڑ جانا بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کے صدقے گناہ گار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہونے والا بھی بخشا ہی جاتا ہے۔ یہ جب جنت میں جاتے ہیں بروز قیامت تو ان کا حساب نہیں لیا جاتا، تو جو ان سے تعلق والا ہوتا ہے اس کو بھی پھر کہتے چلو جانے دو، سارے معاملات اس کے ساتھ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کی بھی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، تو یہ ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے ساتھ آیا تو اس کو بھی اندر جانے دو، تو انشاءاللہ جنت میں بھی جانے کا کوئی سبب ہو جائے گا اگر اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، پیر کامل بھی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ جو کسی کے مرید نہیں ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ذریعے غوث اعظم کے مرید ہو جائیں، اور الحمدللہ اس دور میں امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کا مرید کرتے ہیں، غوث پاک کا مرید کرتے ہیں، تو مرید ہو جانا چاہیے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ الحمدللہ اس دفعہ کچھ ہی دنوں بعد خوشیوں والا مہینہ، نور والے آقا کا مہینہ، اور پھر 1500 سالہ جشن ولادت آ گیا، دھوم دھام سے منانا ہے، کیونکہ جب پچھلا تھا نا 1400 سالہ ہم نہیں تھے، جب آئے گا 1600 سالہ ہم نہیں ہوں گے، ابھی موقع ہے دھوم دھام سے منانا ہے، کیونکہ 100 سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بچوں میں سے کوئی بہت بوڑھی حالت میں نظر آ جائے، باقی بڑوں میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں، شاید قبر میں ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے مختصر سے زندگی ہے، خوب آقا سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو اس کی برتھ ڈے، تو اس کی برتھ ڈے تو خرچے بھی کیے جاتے ہیں، گھر بھی سجائے جاتے ہیں، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، کبھی 14 اگست کو بھی کیک کاٹے گئے، کئی جگہ لائٹنگ بھی دیکھی میں نے، لائٹنگ ہوئی ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، سارا کچھ جو ہے۔ ابھی تو کئی فتوے نظر نہیں آئے، سوشل میڈیا پہ بھی آ کے کوئی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی کہ فضول خرچی ہو گئی ہے، یہ جھنڈے غریبوں کو پیسے دے دیتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ سجاوٹ کی ہوگی۔ لائٹنگ بھی کئی جگہ میں نے دیکھی، کئی بلڈنگوں پہ لائٹنگ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آقا کی ولادت کی خوشی کی لائٹنگ آئے گی، جیسے ہی بتیاں جلیں گی، جلنے والے جلنا شروع کر دیں گے، طرح طرح کے فتوے آنا شروع ہو جائیں گے، گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حضور کے دور میں کہاں ہوتا تھا، اس انداز میں دکھا دو، یہ ثابت کرو، عجیب و غریب باتوں میں لگ جائیں گے۔ دلائل اس کے بہت ہیں، دلائل بہت ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کرے نا، اسے صرف اتنا کہو کہ یہ بتاؤ منع کہاں لکھا ہو، بس شارٹ سی بات، بحث کی حاجت نہیں، تو تم منع دکھا دو، باقی اس کے دلائل اتنے ہیں جائز ہونے کے، ثواب کے، وہ تو ہم دکھائی دیں گے، لیکن اتنا سارا بتا دو منع کہاں ہے۔ آقا کی ولادت کی خوشی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جائز طریقے سے نعت خوانی کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہوئے، لنگر تقسیم کرتے ہوئے، یہ سارے کاموں میں غلط کام کون سا ہے؟ ان ساری پوری محفل کے اندر تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، بیان میں کیا بات، اللہ رسول کی بات ہی ہوتی ہے نا، قرآن و حدیث کی باتیں ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد میں لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر تقسیم کرنا بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے، سارے ہی نیک کام ہو رہے ہیں، تو پھر گناہ والا کام کہاں سے آ گیا، منع کہاں سے ہو گیا، شرک کہاں سے ہو گیا، بدعت کہاں سے ہو گئی؟ اس لیے کسی ایسے کی باتوں میں نہ آئے۔ لائٹیں لگانا یہ بھی گناہ، وہ بھی کہاں سے گناہ ہو گیا لائٹیں لگانا، وہ شادی پہ لگاتے ہو، پھر یہ سارے کام بند کر دو، شادیوں پہ بھی سجاوٹ نہ کرو، لائٹیں نہ لگاؤ، 14 اگست پہ جھنڈیاں نہ لگاؤ، جھنڈے نہ لگاؤ، تو صرف تکلیف یہی کیوں ہوتی ہے؟ کل وچ اور ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔